بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی اس خوفناک چیخ اور دھماکے کا نام ہے جس سے پوری کائنات ارض و سما دہل جائے گی، جس کی وجہ سے زلزلے کے اس قدر شدید جھٹکے ہوں گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنی اولاد کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، مرد اور عورتیں چیخ پکار اور آہو بکا میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ زلزلوں میں شدت آتی جائے گی جس سے انسان، جانور اور تمام جاندار مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی شدت سے پورا عالم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چاند، ستارے اور سورج ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، جس کی وجہ سے کائنات میں شدید تاریکی کا سما ہوگا، آسمانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم واقعے اور دن کی پیشگی اطلاع تمام پیغمبر دیتے چلے آئے ہیں، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے قبل وہ سب سے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور فرمایا، آپ کو خبر نہیں، عجب نہیں کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے، اور یہ فرما کر لوگوں کو چونکا دیا۔ کیا وہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے؟ تو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں۔ جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، یعنی جتنا فاصلہ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں ہے، اتنا ہی فاصلہ مجھ میں اور قیامت میں ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارا وجود بنسبت سابقہ امتوں کے اتنی دیر ہے جتنا عصر کی نماز سے مغرب کا وقت۔ حضرت انس کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جسے ابتدا سے آخر تک چیرا دیا جائے اور اس میں صرف ایک دھاگا لٹکا ہوا باقی رہ جائے، اور قریب ہے کہ کسی بھی وقت وہ دھاگا گر جائے۔ حضرت مستور بن شداد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قیامت میں ہی بھیجا گیا، پس میں قیامت پر اس طرح سبقت لے گیا جس طرح یہ اس پر سبقت لے گئی، اور آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اور قیامت کی مثال گھڑ دوڑ میں حصہ لینے والے دو گھوڑوں کی سی بھی نہیں ہے، یعنی میری بعثت اور قیامت کی آمد کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جتنا اول آنے والے اور دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی قیامت کی علامتیں اپنی اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمارے سامنے خطاب فرماتے رہے، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ پیش آنے والے ہیں، چنانچہ ہم میں سے جس شخص کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کا زیادہ جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں
جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول نے اپنی کتاب میں علامات قیامت کی 3 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، نمبر 2 علامات صغریٰ، نمبر 3 علامات کبریٰ۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے، اور انہیں علامات بعیدہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد قیامت کے درمیان نسبتاً فاصلہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ختم نبوت، شق القمر یعنی چاند کو شق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، فتنہ تاتار، نار الحجاز، واقعہ حرہ وغیرہ۔ علامات صغریٰ وہ علامات ہیں جو روز مرہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک یہ انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے خوش قسمت وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قیامت سے قبل فتنے، فساد اور قتل و قتال ہوگا۔ ناگہانی اور اچانک موت کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، مگر لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے وہ ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے اس کا دل اندر اندر گھلتا رہے گا۔ علامات صغریٰ میں سے کوئی علامت آج اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی یا درمیانی شکل میں ہے۔ بہرحال یہ علامات آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔